یطہرکم اور فی تطہیرہ. آواز آئی یہ پاک ایسے ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. مالک کیسے؟ آواز آئی آدم بھی پاک تھا مگر ایسا نہیں جیسے علی زہرا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہاتھوں کے جو عزت علی کے لیے بولے بھائی یعنی آدم بھی پاک تھا مگر ایسے نہیں جیسے علی بطول. نوح بھی پاک تھا مگر ایسے نہیں جیسے علی زہرا. ابراہیم بھی پاک تھا مگر ایسا نہیں جیسے علی زہرا. موسیٰ بھی پاک تھا مگر ایسا نہیں جیسے علی بطول. عیسیٰ بھی پاک تھا مگر ایسا نہیں جیسے علی بطول. اٹھاؤ اور میرا گرے بان پکڑ کے چیخ ڈالو یہ سلواس ایک بچکوڑ کے مجمع کے سامنے وہ اتنا بڑا دعویٰ اس کی دلیل دے تو دلیل کیا دوں؟ آدم کا بیٹا قاتل تھا, نوح کا بیٹا کافر تھا, علی کا بیٹا جنت کا مالک ہے. تھوڑی جو ہمت کر لو یار. دیکھو میں کتنا زور ڈالے تو اسی بس. چلو سبحان اللہ. تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شاگرد خاص علامہ آصف رضا علوی صاحب, خطیب حق محقق دورہ جناب علامہ محسن رضا علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں. اور آپ نے سننا ایسے ہے جیسے سننے کا حق ہے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیے. درود سارے سامان مل کے بواز بلند پڑھیں. درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے, مل کے بواز بلند پڑھیں. دعائے برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقاتون وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مل کے بآواز بلند درود پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم ظالمین المنافقین المتکبرین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مل کے نعرہ رسالت. علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. واہ واہ ماشاءاللہ. پھر بھی مل کے بآواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول. محبان نبی و اہل بیت نبی, خوبداران رسول و اہل بیت رسول. ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے. سارے مل کے آمین کہیے گا. اللہ میرے بھائی عزت مآب اسد مجتبی صاحب کی اس صفحہ عذاب بچائی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. میرا مالک انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس ذکر کا صدقہ میرے مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میرا مالک اس سے بڑھ چڑھ کے ذکر امام مظلوم کربلا کروانے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے آمین کہیے گا. میرے اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان تمام کو شفا کلی عطا فرما. جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ
शहजादा अली असगर की पाक अम्मा की उजड़ी हुई गोद का उन तमाम मोमन मोमनात को औलाद नूरीना अता फरमा। दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अपनी अपनी तमाम दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का नहीं मिल के बवाज़ बुलंद दरूद पढ़ें। ऐसे नहीं जिस शरीफ को उसकी शरीफ माँ ने कायनात के सबसे बड़े शरीफों पर दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो अपनी शरीफ जुबान से आले मोहम्मद की शराफत में मिलकर बवाज़ बुलंद दरूद पढ़े। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। आपका एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ और डचकोट के इलाके में असद भाई की इस मजल से अज़ा में बंदा देखने लगा हूँ। कौन कौन सा बंदा इस मजल से अज़ा में असद भाई कहाँ कहाँ मार्फत के किस जीने पे तशरीफ़ फरमा है। पहले जुमले पे पता चल जाएगा आपने कितना सुनना है और मैं हकीर ने कितना पढ़ना है। जो अली के नौकर बैठे हैं क्या कहने आपके उठे हुए हाथों के सर उठाइएगा। ज़माने को सदियाँ गुजर गई हम पे एतराज़ करते हुए कि शिया मिंबर से अली को अल्लाह पढ़ते हैं। शाबाश शाबाश, जो हाथ बुलंद हो गए मैं मिंबर से सलामी पेश कर रहा हूँ। बंदे असद भाई हम पे एतराज़ कर रहे हैं। 1400 साल गुजर गए हैं, मुश्किल ज़माना है, मुश्किल दौर है, मुश्किल वक्त है। बंदे हम पे 1400 साल के बाद भी अली के दुश्मन एतराज़ कर रहे हैं जी ये तो मिंबर से अली को अल्लाह पढ़ता है। पहली सतर पढ़ के बंदों के चेहरे पढ़ने लगा। कौन सा बंदा मुझे सतर की कीमत देगा? ये हमारे पढ़ने का कसूर नहीं, ये तुम्हारी समातों का कसूर है। जो बंदे हम पे एतराज़ करते हैं ना जी ये मिंबर से अली को अल्लाह पढ़ते हैं, अगर डचकोट का मजमा मेरा साथ दे तो आज असद भाई थोड़ा अल्लाह ही पढ़ के ना सुनाए। नहीं नहीं, थोड़े बंदे बोले हैं मेरे साथ जो अली के नौकर बैठे हैं। मैंने घड़े में मुंह देके तो नहीं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मुश्किल दौर में कहा है मिंबर की बुलंदी पे खड़े होके अली के नौकर आओ दुनिया वालों हम तुम्हें अल्लाह पढ़ के सुनाए और बताएं कि अली के नौकरों के यहाँ अल्लाह कैसा है। अली के नौकर अल्लाह को क्या मानते हैं, अल्लाह को क्या समझते हैं? बड़ी आसानी से कह दिया ये अली को अल्लाह कहते हैं। आओ बताऊं अल्लाह क्या है? अली नहीं, अल्लाह क्या। चले जो बंदे हैरान होके परेशान होके इब्तदाई गुफ्तगू में कोशिश करूंगा पूरी मजलिस पढ़ूं, लेकिन जितना आप सुनेंगे उतना मैं पढ़ूंगा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है जो अली के नौकर बैठे हैं। आओ बताऊं अल्लाह कब से है? नहीं, मैं अली की बात नहीं कर रहा जो अली के नौकर बैठे हो, मैं अल्लाह बताने लगा हूं कि अल्लाह कब से है। कुछ ना था, ये तो शिया सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है। चले जो बंदे यूं हाथ बांध के मेरी तरफ इब्तदाई गुफ्तगू में देख रहे हैं ना उनके लिए मैं जुमला और आसान करने लगा हूं। जो बंदे ये कहते हैं जी ये मिंबर से अली को अल्लाह पढ़ते हैं, आज डचकोट के इलाके में अली के नौकरों के यहाँ जो अली के नौकर मेरे सामने जागते हुए चेहरे तशरीफ फरमा है, बंदा वही बोलेगा जिस बंदे की रगों में वलायत अली खून बन के दौड़ रहा है। जो अली के नौकर बैठे हैं, जो अली के हुबदार बैठे हैं, जो अली के चाहने वाले बैठे हैं, जो अली के नौकर बैठे हैं, जो अली जुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं। चले और आसान कर देता हूँ, मेरी बात उस बंदे के साथ है जो अली को यहाँ से नहीं अली को यहाँ से मानता है, अली को यहाँ से नहीं अली को यहाँ से मानता है। जो बंदे ये कहते ना ये अली को मिंबर से अल्लाह पढ़ते हैं, और मैं आपको बहुत बड़ा कुलिया हदिया करके दूं, इज्जत अली की कसम है डचकोट वाले बच्चे भी बोले फिर पढ़ने का लुत्फ आएगा। इज्जत अली की कसम है डचकोट वालों हम 13 रजब को अली की आमद मनाते हैं, 21 रमजान को अली की शहादत मनाते हैं। अकल के अंधो अल्लाह का यौम आमद तो नहीं होता, अल्लाह का यौम शहादत तो नहीं होता। बाकी रह गई उन बंदों की बात जो ये कहते हैं कि हम मिंबर से अली को अल्लाह पढ़ते हैं। दुनिया वालों आप पहले हमें ये बताओ हमने मिंबर से पढ़ा अली, जनाब को अल्लाह लगा क्यों? आपकी क्या बात है? इतना पुरखलूस मजमा क्या कहने उठे हुए हाथ होंगे। जिस बंदे का अकीदा है कि यहाँ हम ही नहीं फरिश्ते भी बैठते हैं। और मैं यहाँ असद भाई की इस मजल से अज़ा में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में एक ऐलान करने लगा हूँ। इज्जत अली की कसम है कोई बंदा ये मत सोच के बैठे कि हम थोड़े हैं, क्योंकि आप दहलीज़े हुसैन पे आके बैठ गए हो। ये वो दहलीज है जहां सांस लेना भी इबादत है। बंदे नहीं बोलते, बंदों के अकीदे बोलते हैं। क्या कहने उठे हुए हाथों के जो
علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو علی کے حبدار بیٹھے ہو، ہم نے ممبر سے پڑھا علی، جناب کو اللہ لگا کیوں؟ چلے اور آسان کروں، یہ ہمارے پڑھنے کا قصور نہیں، تمہارا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے اپنے ذہن میں اللہ کی کوئی حد رکھی تھی، آپ نے گھر بیٹھے سوچ لیا جی انہوں نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو اس حد سے پڑھا دیا ہے۔ کچھ نہ تھا، جب وہ تھا نا سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا میرے ساتھ جو علی کے نوکر بیٹھے، میں نے کہا کچھ نہ تھا، بس وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والے تھے۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بزرگوں بچے بھی آئیں بولیں کچھ نہ تھا۔ اسد بھائی آپ نہ بولے، دکھ دل میں لے کے لاہور تک جاؤں گا، آپ نے بلایا، آپ نے ہی میرے آنے کی قدر نہیں کی۔ میں نے کہا کچھ نہ تھا، آدم میں دم بھی نہ تھا۔ بیٹھا کو بندہ جو اللہ والا بیٹھا ہو، جو اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا، کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے؟ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں ممبر پہ ہاتھ باندھ کے بی پی سے گزارش کر رہا ہوں، بی پی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا، بی پی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام کی نلین پر لگنے کے قابل بنانا۔ اچھا بھائی جس بندے نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ہاتھ باندھ کے بی پی سے گزارش کروں گا، بی پی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو امام حسین کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنانا۔ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، جو حسین کے ماتمی بیٹھے ہو، میں نے کہا کچھ نہ تھا، اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ پڑھنے لگا ہو، کچھ نہ تھا، آدم میں دم بھی نہ تھا۔ اور بتاؤ کچھ کیا نہ تھا؟ نہ زمانے تھے، نہ زمان تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ گھڑی گھڑیال تھے۔ اللہ پڑھ رہا ہو اللہ والوں، کچھ نہ تھا، نہ زمانے تھے، نہ زمان تھے، نہ زمین و آسمان تھے، نہ گھڑی گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزوں میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ نیمو میں کھٹاس تھی، نہ یوسف کی جدائیاں تھی، نہ یعقوب کی دہائیاں تھی، نہ یوسف کی جدائیاں تھی، نہ یعقوب کی دہائیاں تھی۔ بندے چپ ہو گئے، نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی، نہ خل کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی۔ کیا کہنے آپ؟ ایک لا الہ کی ہستی تھی، کوئی بڑا ذاکر نہیں، کوئی بڑا خطیب نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں۔ اسد بھائی نوکر ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن کی ایک بڑے ہی خوبصورت سورہ کو عنوان گفتگو رکھا جو شیعہ سنی کے بچے کو بھی یاد ہے، قل هو اللہ احد۔ توجہ ہے نا سامان؟ اس نوکر کی بزرگوں بات پہنچ رہی ہے، اگر بات اچھی لگے تو پھر تائید کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ برحق بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے ہو، بس بھائی نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ جس بندے نے بے شک بھی نہیں نہ کہا، اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں نے کہا کچھ نہ تھا، بس وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے، وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے۔ جو بندہ ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہا ہے، وہ بندے چپ کر گئے۔ مجھے دکھ لگے گا جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو علی کے حوبدار بیٹھے ہو، میں نے کہا کچھ نہ تھا، وہ بنانے والا تھا۔ اب جملے میرے نہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کا خطبہ توحید، عزت علی کی قسم ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میرے بادشاہ علی نے جو اللہ کا تعارف کروایا خطبہ توحید میں فرماتے ہیں علی کچھ نہ تھا، بس وہ بنانے والا تھا، ہم بننے والے تھے، وہ بنانے والا تھا، ہم بننے والے تھے۔ اس نے چاہا میری پہچان ہو، علی فرماتے ہیں اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا۔ علی فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا، اللہ کی اس پوری کائنات میں سب سے پہلے ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا۔ ایسے ہی جیسے علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں مل کے حیدر حیدر حیدر
کہنا آپ کی کیا کہنا سب سے پہلے اسے سجدہ ہمارے نور نے کیا ہمارے نور نے علی فرماتے ہیں کائنات میں سب سے پہلے ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ کو سجدہ کرنے والوں اللہ 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 کرنے والوں جو اللہ کے نوکر بیٹھے ہو جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو جملے میرے نہیں ابداد آپ نے مجھے نہیں دینی اکثر مجلسوں میں اسد بھائی میں تو کہتا ہوں نوکر ہونے کی حیثیت سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے گداگر ہونے کی حیثیت سے دنیا کے جس بھی ممبر پہ چلا جاؤ بزرگوں مائک پہ منہ رکھ کے کہتا ہوں یہ بزرگوں کے ہاتھ اٹھ جائے میرے لیے دعا بن جاتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائے محسن رضا علوی کی خطابت کو ٹیک مل جاتی ہے جو نوجوان بیٹھے ہیں تائید کے لیے ہاتھ ضرور اٹھانا عزت علی کی قسم ہے علی فرماتے جب ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا بس ہمارا سجدہ اس اللہ کو اتنا پسند آ گیا ایک ہی حمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے ایک ہی عصمت اچھی لگی نا 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 ڈسکوٹ والو ہو ہی نہیں سکتا بندے چپ ہو کے سنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مذہب بھائی سارا مجمع اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی اسد بھائی کے گھر میں ہو جائے پھر بھی صدروں کا حق ادا نہیں ہوتا علی فرماتے ہیں جب ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا ہمارے نور کا سجدہ بس اس اللہ کو اتنا پسند آیا ایک ہی حمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے ایک ہی عصمت اچھی لگی کہا تو سیدہ ہے ایک ہی عظمت اچھی لگی کہا تو علی ہے جو بندے چپ بیٹھے ہو علی فرماتے ہیں ایک کا حسن پھا گیا کہا تو حسن ہے ایک کی شجاعت پسند آئی کہا تو حسین ہے ایک کا سجدہ اچھا لگا کہا تو سجاد ہے ایک کا علم اچھا لگا کہا تو باکر ہے جو بندے ابھی بھی چپ بیٹھے ہو علی فرماتے ہیں ایک کی صداقت پسند آئی کہا تو صادق ہے ایک باب الحوائج بنانا تھا کہا تو کاظم ہے ایک کی رضا ظاہر کرنی تھی کہا تو رضا ہے ایک کا تقوی منوانا تھا کہا تو تقی ہے ایک کی نقاب ظاہر کرنی تھی کہا تو نقی ہے ایک کی ہیبت ظاہر کرنی تھی کہا تو عسکری ہے بندے چپ ہو گئے ساری مجلس اس نوکر کی بھول جانا یہ ایک لفظ نہ بھولنا علی فرماتے ہیں پھر وہ بھی چھپا ہوا تھا ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا پھر اس نے کہا تو بھی قائم ہے اور میں بھی قائم ہوں پھر اس نے کہا تو بھی قائم ہے آج بندے یہ کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ذاکرین علماء کرام کی بڑی ہی خواہش ہے کہ دنیا کے ہر امام بارگاہ کی دیوار کے باہر ہماری فلیکسیں لگ جائیں چپ ہو گئے ہو ایسا ہے یا نہیں بندے کہتے ہیں نا جی یہ تو ذاکرین کی بزرگوں کو بڑی خواہش ہے جی دنیا کے ہر کونے میں ہم مشہور ہو جائیں جی یہ تو امام بارگاہ کے دیواروں کے باہر ہماری اشتہار لگ جائیں ہمارے فلیکسیں لگ جائیں ہمارا نام لگ جائے یہ تو بڑی خواہش ہے ان کی آؤ بتاؤں سب سے پہلے مشہور ہونا کس کی خواہش تھی بیٹھا ہے بندہ اللہ والا جو بولے میرے ساتھ جس بندے کو حدیث قدسی بزرگوں یاد ہے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا کن تو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ نہیں تھوڑے بندے بولے استحاب ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو پھر جیسی پہچان اس کی انہوں نے کروائی نہیں میں آسان کرتا ہوں جو بندہ ابھی بھی نہیں حرکت کر سکا خدا نے ایسی ہستیاں زمین پہ بھیجی اللہ پڑھنے لگا ہوں جو بندے کہتے ہیں جی یہ ممبر سے علی کو اللہ پڑھ دیں میں آسان کر دیتا ہوں اور دنیا نے اللہ کو نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا نہیں تھوڑے بندے بولے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں کسی بھی مسلمان سے کسی بھی غیر مسلم سے پوچھیں مسعود بھائی آپ نے اللہ دیکھا شاید جن بندوں نے نئی حرکت کی زبان نے اس نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو اللہ کو نہیں پھر سارے بول کے میری بات کی تائید تو کریں
آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا, اللہ کو محسوس لمس کیا؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا, علی کے نوکروں کے چہرے بھی پڑھوں گا. کون سا علی کا نوکر ہے جو مجھے اس سطر کی قیمت دے گا؟ عزت علی کی قسم ہے جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. جو بندے آج 1400 سال کے بعد ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, شیعہ منبر سے علی کو اللہ پڑھتے ہیں, ان بندوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بزرگوں صرف یہ سوال کرو آپ نے اللہ کو دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں. آپ کہیں آپ کے پاس پھر اللہ کے ہونے کی دلیل, آپ کے پاس اللہ کے وجود کی دلیل, اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا ہم نے ہواؤں کے چلنے سے اللہ پہچانا, ہم نے بارش کے برسنے سے اللہ پہچانا, ہم نے سورج کے طلوع ہونے سے اللہ پہچانا, ہم نے سورج کے غروب ہونے سے اللہ پہچانا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, بندے کہیں گے ہم نے انسانوں کے پیدا ہونے سے اللہ پہچانا, ہم نے انسانوں کے مرنے سے اللہ پہچانا. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں. اے دنیا والوں عقیدے درست کرو, جن نشانیوں کے ذریعے سے تو نے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی بابر صاحب وہ اللہ خود تو کرتا ہی نہیں, خدا نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. ہوائے فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتے برساتے ہیں, میکائیل رزق تقسیم کرنے آتا ہے, ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. آؤ اب ہم سے پوچھو ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے, یہ علی اور ہے. سارے بولو, مل کے بولو, دونوں ہاتھ اونچے, حیدری. آپ کی کیا بات, آپ جیئے آپ سلامت, پھر پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے. یہ علی فرعون دنیا میں آیا, لوگوں کو قتل کرتا رہا, مجھے بندہ نہیں, تھوڑے بندے بولے ہیں یار, کوئی بندہ تو ہوتا جو اس سطر پہ میرے ساتھ بولتا. کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے. نمرود دنیا میں آیا, غلط تو نہیں پڑھ رہا میں, شداد دنیا میں آیا, بزرگوں دنیا میں آ کے لوگوں کو کیا کرتا رہا؟ سارے بولو کیا کرتے ہیں؟ فرعون دنیا میں آیا, دنیا کو قتل کرتا رہا, مجھے اللہ نہیں. اس سے پڑھ کے علی کی فضیلت کا جملہ میں ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا. فرعون دنیا میں آیا, لوگوں کو قتل کرتا رہا, مجھے بندہ نہیں مجھے اللہ کہو. نمرود دنیا میں آیا, لوگوں کو قتل کرتا رہا, مجھے بندہ نہیں مجھے اللہ کہو. جو بندے چپ بیٹھے ہیں, شداد دنیا میں آیا, لوگوں کو قتل کرتا رہا, مجھے بندہ نہیں مجھے اللہ کہو. ہم تو خوش نصیب ہے, ہمارا علی بندوں کو قتل کرتا رہا, مجھے اللہ نہیں مجھے بندہ کہو. سارے بولو, مل کے بولو, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق نعرہ حیدری. علی آئے اللہ کے گھر میں, جیسے یہ سارے بندے آئے نا اسد بھائی کے گھر میں. علی زندگی کی پہلی سانس علی نے ظاہری طور پہ اللہ کے گھر میں آ کے لی. ایسے ہی ہے, علی آئے اللہ کے گھر میں. آخری جملہ فضائل علی کا پڑھنے لگا ہوں, جو ہم پہ یہ داغ لگا ہوا جی علی کو اللہ کہتے ہیں. علی تو آئے اللہ کے گھر میں, نہیں اللہ جانے کہاں چلا گیا میرا مجمع. میں آسان کر دیتا ہوں, بچے بھی سمجھیں. علی آئے اللہ کے گھر میں, یہ وہی اللہ کا گھر نہیں. کسی اور کا بھی دل کرے تھے بسم اللہ, درود سارے سامان مل کے آواز ذکر ہے. میں نے پہلے کہا یہاں بولنا, ہاتھ اٹھانا, مسکرانا تو دور کی بات, یہاں تو سانس لینا بھی عبادت ہے. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں, علی آئے اللہ کے گھر میں. جیسے علی آئے اللہ کے گھر میں, درود سارے سامان مل کے بآواز علی آئے, علی آئے اللہ کے گھر میں. وہ جو پیچھے اب آپ تشریف فرمائیں, مجھے بول کے بتائیں, ایک جملہ میرا سن لیجئے گا, مجھے بول کے بتائیں علی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں. بسم اللہ. علی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں. حسن بھائی علی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں. آپ بتائیں کہاں ہے؟ اچھا یہ وہی اللہ کا گھر نہیں جہاں سے ایک معصوم کی ماں کو نکالا گیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے بیٹا آپ کے, مالک سلامت رکھے. یہ وہی اللہ کا گھر نہیں. اللہ بتانے لگا ہوں علی کے نوکروں کے ہاں اللہ کیسا ہے. یہ وہی اللہ کا گھر جہاں مادر عیسیٰ کو نکالا گیا. جو قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما.
ایک معصوم کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر سے نکالا، ایک معصوم کی ماں کو اس کے گھر بیٹھے اسے بلایا. نہ ڈسکوٹ والو ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا ضروری زور لگا کے ہی پڑھے. علی اللہ کے گھر میں آئے، کوئی بات نہیں، میری طرف توجہ رکھیں. علی اللہ کے گھر میں آئی ہے، وہی اللہ کا گھر جہاں سے ایک معصوم کی ماں کو نکالا گیا، علی کی ماں کو گھر بیٹھے بلایا گیا. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا میرے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ آخری جملہ فضائل علی کا پڑھنے لگا. میرے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ حیدر کی ماں کو گھر بیٹھے بلایا کیوں؟ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ علی کی اماں گئی بھی دیوار سے. اچھا بول کے میری بات کی تائید کرتا. علی کی اماں کہاں سے گئی؟ دیوار سے. حالانکہ میں جملہ نہیں پڑھنا تھا، میں نے یہ جملہ آ گیا پڑھتے پڑھتے موضوع میں. بزرگوں آپ سے خصوصی دعا لینے کے لیے، علی کی اماں کیسے گئی؟ سارے بولو، علی کی اماں کیسے گئی؟ دیوار سے. حالانکہ ساری رات بستر پہ لیٹ کے بھی واہ واہ کرتے رہو نا، اس صدر کا حق ادا نہیں ہوتا. علی کی اماں گئی کعبے کی دیوار سے، حالانکہ اللہ کے گھر کے دروازے کی چابی بھی انہی کے گھر میں پڑی تھی. میرے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں؟ حیدر کی ماں کو گھر بیٹھے بلایا کیوں؟ آواز پروردگار موسم تجھے نہیں پتا میں نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے بھی توحید بچائی، علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی. میرے اللہ تو مادر عیسیٰ کو جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اتنے منصبوں پہ فائز ہیں حضرت عیسیٰ. ان کی ماں کو نکالا کیوں؟ علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ آواز پروردگار موسم تجھے نہیں پتا میں نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے بھی توحید بچائی، علی کی ماں کو میں نے اپنے گھر میں بلا کے بھی توحید بچائی. میرے اللہ ڈچکوٹ کے علی کے ان معصوم مجمع والے نوکروں کو بتانا، اے اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے توحید کیسے بچائی؟ علی کی ماں کو گھر بیٹھے بلا کے اپنے گھر میں توحید کیسے بچائی؟ آواز پروردگار موسم تجھے نہیں پتا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک کے عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی. بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کرے، نہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے. میں نے پھر ہاتھ باندھے، میں نے کہا میرے اللہ تو نے علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی؟ آواز پروردگار موسم تجھے نہیں پتا 14ویں صدی کے کچھ لوگوں نے کہ علی کو اللہ کہنا ہے، علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو اپنے گھر میں اتاروں گا، لوگ خود کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. کاش دنیا کو علی کی عظمت کا پتہ ہوتا، پھر بیٹیاں علی کی شام کے بازاروں میں نہ جائیں. اکثر پڑھتا ہوں قسمت دیکھنا علی کی بیٹی کی. مجھے صرف اتنا بتائیں میں علی کی بیٹی کی مصیبت کہاں سے شروع؟ کربلا پڑھوں، کوفہ پڑھوں، شام پڑھوں، بازار پڑھوں یا زندان پڑھوں؟ صرف ایک کی ایک روایت پڑھتا ہوں. کتابیں اس بات کی گواہ ہے جب واپس آئی نا علی کی بیٹیاں مدینے میں، سارا سفر عبور کر کے علی کی بیٹیاں، چلے آسان کر دیں تو قرآن کی آیتیں لہو میں بھیگی ہوئی بزرگوں قرآن کی آیتیں واپس پلٹ کے آئی نا جب مدینے میں، یوں بلا تشبیہ کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھی، وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں جس کی ہائے نہیں نکلی. اس سے زیادہ میں کیا آسان کر سکتا ہوں؟ کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھی، علی کی بڑی بیٹی ام المصائب اٹھی. اس بی بی کا ایک لقب ہے ام المصائب. اسد بھائی میری بات کی تائید کریں گے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ مصیبتوں کی ماں. علی کی پردہ دار بیٹی اٹھی، اٹھ کے سیدھی گئی نانے کے روزے پہ، نانے کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے ایک سطر پڑھی. جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کریں، جو حلقے میں ماتم کرتے ہیں. آپ کسی نوحہ خان کا نوحہ سنتے ہو پھر ماتم کرتے ہو؟ اسد بھائی ایسے ہی ہے، کسی نوحہ خان کا آپ نوحہ سنتے ہیں پھر ماتم کرتے ہیں.
आओ आज की इस मजलिस में मैं आपको वो नोहा सुनाऊं जो लिखा भी अली की बेटी ने, कोशिश कर लेना हाय कर लेना, जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए आया है, जो नोहा लिखा भी अली की बेटी ने और पढ़ा भी अली की बेटी ने। किताबें इस बात की गवाह है कि पहली सतर नोहे की पढ़ी नाने के रोजे पे हाथ रख के अली की बेटी शाम के बाजारों से अपने भाई के कातलों से पत्थर खा के वापस नाने के रोजे पे आके हाथ रख के नोहे की पहली सतर पढ़ के कहती नाना 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 कब्र से निकल के पहचान में तेरी वही बेटी। इतने जुमले कहने थे, अली की बेटी ने रोक कर नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मार आ गया। नहीं, वो बंदा मजलिस में बैठा ही नहीं जो बंदा मातम नहीं कर सका, जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए आया है। कोशिश करना हल्के के मातमी हाथ सलामत है तो अगली सतर पे सीने पे आना चाहिए, हाथ सलामत है। जो मातमी बैठे हैं तो मातम की तैयारी कर लेना। किताबें इस बात की गवाह है, अली की बेटी ने नोहे की सतर पढ़ के रो के कहा नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मार आ गया। अगली सतर नहीं बल्कि पहाड़ है मुसाहिब का। अली की बेटी तड़प के रो के कहती है नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। इतने जुमले कहने के बाद अली की बेटी ने लहू में भीगी हुई गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला। आखिरी सतर पढ़ने लगा हूं, जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए आया, अल्लाह मेरे भाई असद भाई की इस सफेद आग को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इसकी परेशानियों का, इस मसाइब का सदका, आले मोहम्मद की परेशानियों का सदका, इसके घर वालों की, इसके रिश्तेदारों की, मुझ समेत जितने भी मोमिनीन ने मेरे जिम्मे ड्यूटियां लगाई हैं, दुआएं लगाई हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अली की पर्दादार बेटी ने गठरी में से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, यूं बिला तशबीह कब्रे रसूल पे बिछाया। कब्रे रसूल पे बिछा के अली की बेटी तड़प के रो के कहती नाना जरा कब्र से निकल के पहचान, ये तेरे उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। नाना ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो सजदे में तेरी पुश्त पे आके बैठा करता था। इतने जुमले कहने थे, जिस बंदे ने अब बिस्तर पे रोना है हौसले से सतर बर्दाश्त करे। इतने जुमले कहने थे, कब्रे रसूल पे जलजला आया, हिल गई कब्रे रसूल, आवाज आई बेटी कुर्ता हटा, बेटी कुर्ता हटा, बेटी कुर्ता हटा। अली की बेटी तड़प के रो के कहती है नाना तुझसे हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, आधी रात होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, तुझे अपना लिबास दिखाऊंगी। नाना तेरी उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। हज़ारों शाम के बाजार, शराबियों का मजमा, अली की पर्दादार बेटियां। जनरेटर ते लवाऊं